آج پوری سوسائٹی کے اندر اگر ہم جائزہ لیں، پوری سوسائٹی کا، پورے معاشرے کا جائزہ لیں، تو سب کا ایک ہی کہنا ہے. اگر آپ عورتوں سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گی، اگر کام نہیں چل رہا ہے اس کے شوہر کا تو وہ یہی کہتی ہے کہ کسی نے کروا دیا ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے. جادو ٹونے سے آج ہمارا معاشرہ پریشان ہے. جہاں دیکھو، جس کسی کے گھر میں دیکھو، اگر تھوڑا سا کام اس کا ٹھپ ہوا، بند ہوا، تو وہ چھوٹتے یہی کہتا ہے کہ کسی نے کروا دیا. حضرات محترم، اگر کسی کا کام رکتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کسی نے اس پر کروا ہی دیا. کسی کا کام رک گیا تو وہ یہ نہ سوچے کہ اس پر کسی نے کرا دیا ہے، نظر لگ گئی ہے. ہاں، یہ چیزیں کروانا، کسی کے اوپر جادو ٹونا کرانا، کسی کے اوپر جادو ٹونا کرانا، اس کی ممانعت تو نہیں آئی ہے. ہاں، یہ جادو ٹونا ہو جاتا ہے اگر کسی پہ کرایا جائے. تو آپ کو میں بتاؤں، اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ان تمام جادو ٹونوں سے بچا رہوں، تو آپ زیادہ سے زیادہ کثرت سے سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی کہ قرآن مقدس کی جو سب سے آخر کی 2 سورتیں ہیں، اس کی تلاوت کیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، میں آپ کو سنا دوں. اگر آپ جادو ٹونا سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی جادو ٹونا نہ لگے، تو جب آپ رات میں سونے کے لیے جائیں تب 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر کے سوئیں، اور جب صبح کو اٹھیں تب 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر کے اٹھیں. انشاءاللہ العزیز کوئی بھی جادو ٹونا تم پر نہیں چلے گا. یہ حدیث پاک ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر کے اس پر دم کر دیا کرتے تھے، اور وہ صحیح ہو جاتا. اگر کسی کے بچے کو یا کسی کے شوہر یا کسی کی بھی اولاد یا کسی کی بیوی، کسی پر بھی اگر نظر لگی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے اس پر دم کرے. انشاءاللہ العزیز اس نظر کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ وسوسے پیدا کرنا، کسی کی طرف منسوب کرنا کہ اس فلاں نے ہمیں کرا دیا ہے، فلاں نے ہم پر کرا دیا ہے جادو ٹونا، تو یہ بالکل غلط بات ہے. کسی پر بہتان لگانا، یہ تہمت لگانا غلط بات ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کسی نے کرایا ہے واقعی، تب تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو نہیں معلوم، صرف اور صرف آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے اس کی برائی کرتے ہیں کہ ہاں اس فلاں نے میرے گھر پر کرا دیا ہے، فلاں نے میرے گھر پر کرا دیا ہے، تو بالکل یہ جائز نہیں. شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی ہے. اگر آپ کسی کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ خود خسارے میں جا رہے ہیں، گناہ اپنے اوپر، اپنے سر پر لاد رہے ہیں، بوجھ اپنے سروں پر لاد رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ اس سے آپ محفوظ رہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کثرت سے تلاوت کریں تاکہ ہم تمام جادو ٹونوں سے محفوظ رہیں، تمام دنیا کی خرافات سے محفوظ رہیں. سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن مقدس کی سب سے آخر کی 2 سورتیں ہیں، 4 قل ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. اس کے بعد اور آخر کے 2 قل، ایک کا نام سورہ فلق اور دوسرے کا سورہ ناس. سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس.
اس کو آپ کثرت سے پڑھا کریں تاکہ آپ تمام جادو ٹونوں سے محفوظ رہیں، نظر سے، بری نظروں سے محفوظ رہیں۔